اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی سنتوں پہ چلے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بندہ مجھے پسند ہے، کہ جو میرے محبوب کی سنتوں کو اختیار کرے گا، آپ علیہ السلام کی زندگی پہ چلے گا، اللہ فرماتے یہ انسان مجھے بڑا پسند ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے اپنے تمام کاموں میں حضور کی سنتوں کو اپنائے۔ حضرات سلف میں اس کا بھی بڑا معمول رہا، سنتوں کا بڑا اہتمام تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لے کر آئے، ایک موقع پر یہ گزر رہے تھے، حضور کی نگاہ پڑی، ان کے بال بہت بڑے تھے، کندھوں سے نیچے لٹک رہے تھے اور ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، نعم الرجل خریم لولا طول جمته و اسبال ازارہ، خریم بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے نہ ہوتے۔ اب یہ بات اس صحابی کو پہنچی، اسی وقت گئے، اپنے جو بال تھے زائد سارے کانوں کے لو سے نیچے سب کاٹ دیے، اور اسی وقت گئے اور اپنی ازار کو نیچے سے کاٹ دیا، کہ جو چیز حضور کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کی زندگی میں اتباع بہت زیادہ تھی، جس موقع پر حضور سے جو سنتے تھے اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان کے بھائی یزید کا انتقال ہو گیا شام میں۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کپڑے منگوائے، لباس تبدیل کیا، خوشبو منگوائی، اپنے ہاتھوں پر کپڑوں پہ لگائی۔ تو کسی نے پوچھا آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا صدمہ مجھے اپنے بھائی کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غم کا اظہار 3 دن تک ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے، باقی غم کا اظہار 3 دن تک ہو۔ تو 3 دن میرے بھائی کے انتقال کے ہو گئے، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، اس لباس پہننے کی حاجت نہیں تھی، صرف اس لیے پہنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ سوگ کی حالت میری تبدیل ہو جائے، اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد اسی طرح لباس تبدیل کیا، ایک خوشبو لی، ہاتھوں میں کپڑوں پہ ملی، پھر فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوگ 3 دن تک ہونا چاہیے، تو اسی لیے 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا، اپنی حیت کو میں نے بدل دیا۔ تو میں نے عرض کیا چوتھا آدمی جو اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ صحابہ میں یہ بڑا عمل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو لوگوں میں شراب کا رواج تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اچانک یہ اعلان ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنی شراب ہے سب کو بہا دیا جائے۔ جو شرابیں تھیں سب نے بہا دی، مٹکے توڑ دیے، کہا گلیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ آج میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا، ہم کہتے ہیں یار اس شراب کو بیچ دو، چلو کسی یہودی کو بیچ دیتے ہیں، کسی عیسائی کو بیچ دیتے ہیں، کچھ رقم تو ہاتھ آ جائے گی۔ اگرچہ منع تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں اتباع بہت تھی، جہاں فرمان سنتے تھے فوراً ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ میں چوں چرا نہیں تھا، کیوں ضروری ہے، کیوں کریں، کیا فائدہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، نہیں، وہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا۔ ہم تلاش کرتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، سائنسی فوائد کیا ہیں، آج کے دور میں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اور بھائی تو نے اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، جب اللہ اور اللہ کا رسول فرما دے، ہمیں حکمت سمجھ آئے نہ آئے، فائدہ سمجھ آئے نہ آئے، ہماری عقل ناقص، ہمارا علم ناقص، ہماری سوچ و بچار ناقص، ہمارا تجربہ ناقص، جب کائنات کے بنانے والے نے حکم دے دیا
کائنات کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا چوتھا انسان جو اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی میں حضور کی محبت اور اطاعت ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ چونکہ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی نکالی، فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہے، تم ایک انگارے کو، جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھ میں پہن رہے ہو، یہ تو تمہارے لیے گویا جہنم کی آگ کا ذریعہ ہے کہ شریعت نے منع کیا اور تم پہن رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی نے اس صحابی سے کہا حضور تو موجود نہیں ہے، ایسا کرو یہ انگوٹھی اٹھا لو، چلو اپنی بیوی کو دے دینا، بچیوں کو دے دینا، یہ بیچ دینا، کسی کام آ جائے گی۔ اس صحابی نے کہا جب حضور نے اس انگوٹھی کو پھینکا ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا، جب آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھوں سے نکال کر پھینکا ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی، اٹھ کے چلا گیا۔ یہ ہے محبت۔ حکم سنا، زندگی میں لے کر آ گئے۔ ہم شریعت کی بہت ساری باتوں سے واقف ہیں، لیکن اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ قرآن کریم کو محبت سے چومتے ضرور ہیں، بوسہ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو قرآن 700 مرتبہ کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً نماز کا حکم دیتا ہے، اس میں سستی کرتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے کہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے خدا کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن کتنے ہیں نادان جن کی زندگی سود میں گزر رہی ہے۔ جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ شراب پینا جائز نہیں ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے، کتنے جن کی زندگی اس گناہ میں گزر رہی ہے۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے، لیکن قرآن کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعظیم اتنی ہے کہ پیٹھ نہیں کرتے کہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے، سیدھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اسی رب کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، اسی قرآن پر پیسے رکھ کر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جہاں اللہ قرآن میں اپنا حکم، والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے، ان کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ جو شریعت کہتی ہے حرام کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلومات سب ہیں، عمل کی کمی ہے۔ صحابہ میں عمل تھا، معلومات اتنی نہیں، عمل بہت زیادہ تھا۔ جو بات سنتے تھے اپنی زندگی میں سلف لے کر آتے۔ تو میں نے عرض کیا چوتھا محبوب انسان وہ ہوگا جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہوگی، کہ حضور کا جو عمل ہے اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ کسی نے چاندی کے برتن میں ان کو کھانا پیش کیا، چاندی کے برتن میں پانی دیا، انہوں نے نہیں پیا، چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے، غصے ہو گئے۔ پوچھا گیا بھائی کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں، سونے کے برتن میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا، تو تم نے مجھے چاندی کے برتن میں کیوں پانی اور کھانا دیا؟ یعنی وہ ہر چیز میں اللہ رسول کے حکم کو پہلے رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو چوتھا محبوب انسان وہ ہوگا جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع